جو کچھ کل ہوا وہاں پرسوں ڈی آئی خان کے اندر، وہ بدترین مظاہرہ تھا بد اخلاقی کا۔ کون تھے کون نہیں تھے آگے میں اس میں نہیں جاتا، کیا ان کے مقاصد کیا تھے، اہداف کیا تھے، کیوں کر رہے تھے۔ بدترین مظاہرہ ہے بد اخلاقی کا۔ آپ کا ایک کلچر ہے، آپ کی ایک تہذیب ہے، تشیع ایک ملت ہے، ایک مکتب ہے، اس کی ایک تہذیب ہے، اس کے پاس ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے اپنے چال چلن کا، زندگی گزارنے کا، زندگی کے طور طریقوں کا، جسے تہذیب کہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ اسلامی تہذیب کا منبع اور سرچشمہ آل محمد کا گھرانہ ہے، اور ہم آل محمد کے پیروکار ہیں۔ یہ جو اختلافات ہیں، جگہ جگہ انجمنوں میں اختلافات، محلوں میں اختلافات، برادریوں میں اختلافات، گھروں میں اختلافات، یہ مسئلہ اخلاقی ہے، اخلاقیات کی کمزوری ہے، عادات و اطوار سنجیدہ نہیں ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام نہیں کیا۔ سب سے مضبوط نظام تربیت اگر ہے تو مکتب اہل بیت کے پاس ہے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ سب سے کمزور حیثیت اگر آج ہے پاکستان کے اندر تو وہ تشیع کی ہے۔ اتنے بڑے مکتب کے ماننے والے، اتنی بڑی ہستیوں کے پیروکار آج اخلاق میں اتنے گر چکے، عادات اتنی خراب ہو چکی، ان کے چال چلن، ان کے طور طریقے، زندگی گزارنے کے انداز اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے اور اس کو کہا جائے، اس کی خرابی بیان کی جائے، وہ کم ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، لیکن آگے سننا سمجھنا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اجتماعی مظہر ہے، یہ بات سب کی ذمہ داری ہے نیکی کے۔ مانتے کس کو ہو؟ جس نے دیا تھا نا جب وصیت نامہ بھائی کو، محمد حنفیہ نے جب کھولا تو کہا انی لم اخرج، بھائی روکتے رہے نا محمد حنفیہ حسین کو، حسین حالات مساعد نہیں ہیں۔ محمد حنفیہ نابغہ روزگار شخصیت تھی، علی فرزند تھا محمد حنفیہ، بہت بڑا دانشمند، بہت بڑا حالات پر نظر رکھنے والا۔ کہا بھائی کو کہ تم جا رہے ہو، حالات مساعد نہیں ہیں۔ مولا نے فرمایا شاء اللہ یرانی قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ مجھے لک و دک صحرا میں شہید دیکھے۔ کہا پھر شہید ہونے جا رہے ہو تو ان بہنوں اور بیٹیوں کو تو ساتھ نہ لے جاؤ۔ کہا بھائی شاء اللہ یراہن اسا سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ کوفہ و شام کی قیدیں نبھائیں۔ میں اور بات کہنے والا ہوں۔ بھائی نے کہا کہ آپ کا جانا مسلط نہیں ہے۔ ایک وصیت نامہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا، جب کھولا تو کہا انی لم اخرج، بھائی سمجھ لو میں امام ہوں، میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں۔ انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، نہ میں کسی گھمنڈ کی خاطر، نہ غرور کی خاطر، نہ تکبر کی خاطر، نہ فتنہ و فساد کی خاطر، میں یہ تمام چیزوں کی میں نفی کرتا ہوں۔ میرے مقاصد میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، دور دور تک ان چیزوں کا میرے کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں نانے کی امت میں اصلاح کے لیے اور بگاڑ کے خاتمے کے لیے نکلا ہوں۔ اتنے محرم مناتے ہیں ہم، اتنی عزاداری مناتے ہیں ہم، لیکن ہمارے کردار میں، ہمارے چال چلن میں، ہمارے عادات و اطوار میں، خاص کر میں جوانوں کو متوجہ کروں گا، نیا دور ہے۔ طاقت توانائیاں ان کے اندر موجود ہے، لیکن طاقت و توانائیوں کا صحیح استعمال وہ تب ہوتا ہے جب اپنے اخلاقیات کو درست کیا جائے، اپنے اوپر کنٹرول ڈالیں۔ سرکش گھوڑے کو لگام دے کر رکھنا یہ کمال ہے۔ اپنے عادات کو، اپنے اطوار کو سدھارنے کی کوشش کریں، تب جا کر ہم ایک قوم کی حیثیت سے سامنے ابھریں گے۔ ہماری قوت و توانائی کا اظہار تب ہو سکتا ہے۔ کمزور اخلاق، کمزور اطوار، کمزور عادات والی قوم اور اس کے جوان کبھی
قوم کی عظمت اور قوم کی عزت اور قوم کی سرفرازی کے لیے کردار ادا نہیں کر سکتے۔ کردار مضبوط ہوگا تو ادا ہوگا، اس لیے ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ بڑی صورتحال وہی جو سید الشہداء نے کہا کہ بگاڑ کے خاتمے کی نکلا ہوں، ہمیں بھی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں بھی بگاڑ کے خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے قوم کے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب جا کر ہم اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ نئی سازشیں یہ ہے کہ پنجاب اور کے پی کے اندر مجالس اعضاء پر پرچے دیے جا رہے ہیں۔ میں روک رہا ہوں حکومتوں کو، میں متوجہ کر رہا ہوں حکومتوں کو کہ یہ زیادتی ہے، صدیوں سے ہونے والی یہ باتیں، اور وہ بھی گھر کے اندر ان کے خلاف پرچے درج کرنا، یہ کسی کچھ غلط عزائم کی نشاندہی کرتی ہے یہ بات۔ میں ابھی اس کو اوپن نہیں کرتا، میں جانتا ہوں کون سے عزائم اس کے پیچھے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ جتنی بھی قوت اور طاقت ہوگی وہ آزما لو، مجلس اعضاء بند نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تشیع کے خلاف زور آزمائی مت کرنا، تشیع کسی زور آزمائی کو قبول کرنے والی نہیں۔